تاخیر دیکھوں گا۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ عز وجل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین ابو بکر محمد بن مسلم زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے درس حدیث میں 40 سے زائد احادیث بیان فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے روز جب تشریف لائے تو طلباء سے ارشاد فرمایا کہ سب دیکھیں، سب کتاب دیکھیں تاکہ میں حدیث بیان کروں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں سے میں نے کل کون کون سی احادیث بیان فرمائی تھیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس سوال پر وہاں موجود طلباء کو جواب نہ دے سکے۔ اسی دوران ایک طالب علم یوں گویا ہوا کہ یہاں ایک نوجوان ایسا ہے جو گزشتہ کل بیان کردہ احادیث سنا سکتا ہے۔ سیدنا امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کی ابن عامر۔ پھر ابن عامر نامی اس نوجوان نے برجستہ وہ 40 کی 40 احادیث زبانی سنا دی۔ سیدنا امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس نوجوان کی قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمایا تو بہت خوش ہوئے
اور انہیں ان تعریفی کلمات سے نوازا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی یہ احادیث یاد ہوئی ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے ابن عامر نامی جس نوجوان کے قوت حافظہ کے یہ کلمات یہ ارشاد فرمائے، ان کا نام مالک بن انس ہے، اور یہ وہی ہیں جن کو زمانہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ چار مشہور ائمہ مجتہدین میں سے ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قوت حافظہ یادداشت کی ایسی نعمت عطا کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے حافظے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز ایک بار دیکھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں، پھر مجھے وہ چیز کبھی نہیں بھولتی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوت حافظہ اور خدا داد صلاحیت کے بدولت اس دین اسلام کی ایسی خدمت سر انجام دی کہ آپ کو عالم مدینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ لقب جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ لقب بارگاہ رسالت سے حاصل ہوا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگ طلب علم کی خاطر کثرت سفر کی وجہ سے اپنے اونٹوں کے کلیجے پگھلا دیں گے، لیکن پھر بھی عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پائیں گے۔ تو حضرت مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عالم مدینہ کا مصداق سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دینی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی، اس کا جو حصول ہے اس دونوں چیزوں کے لیے اچھی یادداشت، اچھا حافظہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دینی دنیاوی معاملے کی اہمیت و افادیت، فوائد و ثمرات اور نقصانات پر مشتمل اہم ترین معلومات ہمارے ذہن میں جتنی زیادہ پختہ ہوگی، مقصد پانے میں اس کی لگن اتنی بڑھے گی، اور یقیناً ہمارے لیے وہی معلومات مفید ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے قوت حافظہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یادداشت جس کی مضبوط ہو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو جو قوت حافظہ ہے، یادداشت جس کو کہتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، کون کون سے معاملات میں اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی جانب توجہ نہ دینے سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آج اس ضمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حافظہ جب مضبوط ہوگا تو جو علماء نے اخروی فائدے اس کے تحریر فرمائے ہیں، ان میں یہ ایک بیان کیا جاتا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے حقوق اللہ کی معرفت جاننا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوگا، اس کا علم ضروری ہے، اور اللہ عز و جل کی حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو نہ صرف وہ تمام حقوق معلوم ہوں، بلکہ
ادائیگی کے لیے ان کا ازبر ہونا، ان کا یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا نماز کی ادائیگی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لہذا جب تک بندہ نماز کے احکام یاد نہیں کرے گا اس وقت تک یہ حق درست طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں یادداشت کا بہت اہم کردار ہے۔ تو یہاں یہ بات مطلب سمجھنے کی ہے کہ آپ اور ہم یادداشت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل کورے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں ان کو یاد ہوں گی، بڑے بڑے لیکچر انہوں نے سنے، زبانی سنے، فوراً یاد ہو گئے، لیکن اس کا بھی یہ دیکھا جائے گا کہ تعلق کہاں سے، آیا اس شخص کا جو دائرہ کار ہے، جو اس کا علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، کچھ دینی لحاظ سے بھی ہے یا دنیاوی طور پر ہی ہے۔ مثال اگر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو جناب ہزاروں دوائیوں کے نام بمائے اسپیلنگ یاد ہو جاتے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو 6 کلمے بھی نہیں آتے، ڈاکٹر صاحب کو 6 کلمے بھی یاد نہیں ہیں۔ آپ بڑی بڑی لا کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کون کون سا قانون کس کس والیوم میں ہے، کون سے پیج میں ہے، کون سی لائن پر ہے، آپ کو یہ سب باتیں یاد ہیں، لیکن آپ کو تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ بڑے ماہر ہیں، تاجر، بزنس مین بڑے زبردست ہیں، کسی نے نیا بزنس اگر شروع کرنا ہے، آپ نے اس کو بڑے زبردست ٹپس دے دیے، آپ اس کو بڑی اچھی گائیڈ کر رہے ہیں اس کو کہ آپ کا کاروبار کیسے بڑھ سکتا ہے، آپ اپنے انکم میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں، کہاں سے مال لیا جائے گا، تو یہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے، مگر کمال کی بات ہے آپ کو نماز کے فرائض بھی یاد نہیں، آپ کو غسل کے فرائض بھی یاد نہیں۔ اور واقعی اس معاملے میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بندہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، دینی کوئی کتب یا اس کی کوئی مطالعہ کر کے کوئی بات سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً کہتا ہے یار میری یادداشت بہت کمزور ہے۔ یعنی شیطان اس وقت اس کو 2 دن میں 3 دن میں ہی تھکا دیتا ہے۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ جس دنیاوی عہدے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس دنیاوی عہدے پر بیٹھنے کے لیے آپ نے 20 سال کا سفر کیا ہے، ایک بہت بڑا آفیسر بننے کے لیے آپ نے 20 سال کا سفر کیا ہے، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے کتنے ٹیوٹر پڑھے ہیں، آپ نے کتنے ٹیچر حاصل کیے، اور ان تمام معاملات کو کرنے کے بعد آپ ایک آفیسر بنے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے اس دنیاوی عہدے پر بڑی مہارت حاصل کر لی، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو فوراً اس بات کو کہہ کے نکل جاتے ہیں مجھے کوئی یاد نہیں ہوتا ہے، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اور پھر اس پہ کوشش بھی نہ کرنا۔ یہ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ حقوق اللہ کے معاملات، اللہ نے مال دیا مال دیا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے جب کسی سے بات کرتے ہیں، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے، دارالفتہ اہل سنت چلے گئے، انہوں نے سارا حساب کتاب بنا کر آپ کو پیش کیا کہ بھئی یہ فارمولے ہیں، آپ ان کے ذریعے اپنی زکوٰۃ نکال لیں۔ نہیں جناب، اسلام میں بڑی سختی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ اپنے کمنٹس دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی یادداشت دی ہے تو واقعی اس پر غور کریں کہ یہ یادداشت صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی خالی منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، یا آپ کی یہ اچھی یادداشت جو ہے اس سے آپ نے دین کو بھی کوئی فائدہ پہنچایا ہے، دین کا علم بھی حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی اولاد ہے اگر بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ تیز ہے، آپ اس کو بہتر سے بہتر اسکول، بہتر سے بہتر ٹیوٹر پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے رزلٹ پر بہت زیادہ آپ نظر رکھتے ہیں، ہر طرح کے معاملات میں اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ کا بچہ مسلمان ہے، آپ کو تو ضروری تھا کہ اس کی جو تربیت کرتے وہ دینی لحاظ سے کرتے۔ ٹھیک ہے اس نے دنیاوی جو شرعی
طور پر درست ہے، اس نے جو علم حاصل کیا، دنیاوی تعلیم چلے اس صورت میں صحیح ہوگی، مگر اس کو دین کی تعلیم تو سکھائیں، اس کو قرآن پڑھنا تو سکھائیں، اس کو دین کے ضروری احکامات تو سکھائیں، تاکہ جس طرح اس کی جو علمی قابلیت دنیاوی لحاظ سے ہے، کاش اس کی یہ اچھی قابلیت جو وہ دین کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو۔ اگر وہ قرآن پڑھنا سیکھے گا، آپ ہی کے مرنے کے بعد آپ ہی کی قبر پر آ کر آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے وہ قرآن پڑھے گا۔ اگر اس کو آپ نے کوئی دین کا علم سکھایا ہوگا تو وہ آپ ہی کے لیے کوئی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، وہ اچھے اچھے نیک کام کرے گا، وہ آپ ہی کو ایصال ثواب کرے گا۔ لیکن اگر نہیں سکھایا تو ٹھیک ہے، ایسے ہوتے ہیں، آپ فیملی میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے، پائلٹ بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، سب کچھ بڑے بڑے عہدوں کے افسران موجود ہیں، اور باپ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کے لیے مولانا کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے، وہ دعا کریں گے، وہ قرآن پڑھیں گے تو سب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھا پائلٹ جو ہے اس کو فاتحہ کا طریقہ بھی آتا ہو، ایک اچھا بزنس مین جو ہے اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے اس کو ایصال ثواب کا طریقہ بھی آتا ہو؟ یہ سب ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ جس نے دعوت اسلامی کے پیغام کو لبیک کہا، جس نے امیر اہل سنت کی سوچ کو حاصل کیا، کئی ایسے ڈاکٹر ہیں۔ نگران شورا نے گزشتہ دنوں ایک بیان کیا، ڈاکٹرز موجود تھے، وہ ڈاکٹر کو ایسے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو آپ اس مریض کو جس کو آپ دوا لکھ کر دے رہے ہیں، ساتھ میں کیا ہی اچھا اس کو کوئی روحانی علاج بھی دے دیں۔ آج ڈاکٹر کا تو الگ ہے نا، دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دم کرانے کے لیے مولانا کے پاس جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہی مولانا بن جائے اور دین کا علم حاصل کر لیں تو جہاں اس کو وہ ہیپاٹائٹس کے مرض کا علاج دے رہا ہے دوائیوں کے لحاظ سے، تو وہیں پر ہیپاٹائٹس کا کوئی روحانی علاج بھی ساتھ میں دے دے اس کو۔ تو الحمدللہ ایسے ڈاکٹر ہیں جو اس طرح کی خیر خواہیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ کی یہ نعمت، قوت حافظہ، اچھی یادداشت، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں زبردست معاونت ثابت کرتی ہے۔ پھر دوسری بات، معاشرتی تعلقات میں جو ہمارا آپس کی سوسائٹی میں جو ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق۔ اور اگر بندوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کس قدر یہ سنگین جرم ہے، کیسا اس کا وبال ہے۔ سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے کا مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر میدان محشر میں آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے تو اللہ عز و جل اس کی نیکیوں سے حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں میں سے تمام حقوق ادا نہ ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں، حقوق باقی رہ گئے، تو اللہ عز و جل حکم فرمائے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر لا دو، تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر لاد دو، لہذا وہ سب حق والوں کے گناہوں کو سر پر اٹھائے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ یوں بھی زیادہ سنگین ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اللہ عز و جل بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
لہذا قیامت کی آزمائش سے بچنے کے لیے حقوق العباد میں احتیاط نہایت ضروری ہے۔ دنیاوی نقصان کے لیے صرف اس پہلو کو مد نظر رکھیے کہ حقوق العباد کی پامالی سے معاشرے کا سکون غارت ہو جاتا ہے، لہذا جس کے ذہن میں حقوق العباد کی اہمیت نقش ہو، اس کی پامالی کے نقصانات بھی ذہن نشین ہوں، تو یقیناً ایسا شخص اس عظیم ترین گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ زبان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، زبان جب چلتی ہے تو ظاہر ہے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو ایک ایسا جملہ کہا جاتا ہے کہ اس جملے سے سامنے والے کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا اس معاملے میں ذہن ہوگا، کوئی مطالعہ ہوگا، کوئی یادداشت ہوگی اس کی کہ یہ جو بات ہے، اس بات کی پر احتیاط نہ کرنا میرے آخرت کے معاملے کو کتنا نقصان پہنچائے گا، جب اس طرح کا معاملہ پیش نظر ہوتا ہے تبھی تو بندہ فوراً احساس کر کے ہاتھوں ہاتھ معافی تلافی کر لیتا ہے نا کہ یار معاف کر دینا، میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر پڑ گیا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے گھر سے کچرے کی بالٹی جو وہ آپ کے گھر گر گئی، بچوں نے کیا، آپ ذرا معاف کر دیجیے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ جناب ذرا نرمی سے بات کریں گے تو سامنے والا چڑھ جائے گا، تو سامنے والا چڑھ جائے گا تو آپ کے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ناراض تو ہوگا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں نرمی سے بات کروں گا تو مجھے اس کا نقصان دینا پڑے گا یا اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو دنیاوی طور پر جس کا لین دین میں فارغ ہو گئے تو آخرت کی پکڑ سے بچیں گے نا۔ جیسے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے، قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب جس نے یہ معلومات حاصل کی ہو، اس معلومات کو ذہن میں رکھا ہو، اور کبھی کسی کے کوئی نقصان کا معاملہ ہو گیا یا کسی کا کوئی ایسا لینا دینا ہو گیا تو بھئی دنیا میں معافی تلافی کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کا ناحق مطلب ہم پر زیادتی ہو گئی تو دنیا میں معافی تلافی کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یار یہ ہوا غلط، یہ ہوا غلط، اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو اب معافی بھی مانگ کر دنیا میں آپس میں معاملات کو کلیئر کر لیں تو یہ آسان ہے۔ اور آج اس معاملے میں احتیاط نہیں کی جاتی، احتیاط نہیں کی جاتی۔ بسا اوقات کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس سے سامنے والا مطلب حیران ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پڑھا میں نے کہ ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی، کار۔ اب کار جب نئی آتی ہے نا تو ذرا پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، صفائی ستھرائی بھی زیادہ رکھتا ہے، نٹ بولٹ بھی ٹائٹ کرتا رہتا ہے اس کو۔ تو ایک دن گیریج میں کھڑا ہو کر وہ اپنی گاڑی کو کپڑا مار رہا تھا۔ اب کپڑا مار رہا تھا، کچھ مطلب اسکرو ٹائٹ کر رہا تھا۔ اچانک اس کا چھوٹا بیٹا آیا اور چھوٹے بیٹے نے آ کر گاڑی پر کچھ نوکیلی چیز سے کچھ لکھنا، نشان لگانے کی ترکیب بنائی۔ اب ظاہر نئی گاڑی تھی اور یہ 5-6 سال کا جو بچہ تھا، اس نے اس طرح نشان ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً شور مچایا، اے کیا کرتے ہو، اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چیز اس کے ہاتھ سے پھینکی اور زور زور سے مارنے لگا اس کے ہاتھ پر۔ اچھا وہ یہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں پانا تھا، اور وہ بے خیالی میں اس بچے کے ہاتھ پر زوردار ضربے لگاتا رہا۔ اب جب 8-10 ضربے لگائے اور بچے نے ایک دم چیخنا چلانا شروع کیا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا میں نے۔ اب ہاتھ تو لہولان، پورا خونم خون ہو گیا، فوراً بھاگے اسپتال۔ اب اسپتال جا کر جب اس کا ایکس رے ہوا، دیکھا تو پتا چلا کہ بچے کے ہاتھ کی انگلیاں اس قدر ڈیمیج ہو گئی ہیں کہ اب تو یہ جڑیں گی بھی نہیں، کاٹنی پڑیں گی انگلیاں۔ کیا کرتے؟ 4 انگلیاں بچے کی کاٹ دی گئیں۔ اب بچہ تو بہت تکلیف میں تھا، باپ بھی بہت پریشان تھا۔ بہرحال روم میں بیٹھا بچہ رو رہا تھا، کرا رہا تھا۔ اچانک بچے نے کہا کہ پپا میری انگلیاں واپس کب آئیں گی؟
اب جیسے اس نے یہ جملہ کہا، اس شخص کی کیفیت، اب ظاہر باپ تھا، غلطی اسی کی تھی، اسی کی غلطی سے اس کی بیٹے کی 4 انگلیاں چلی گئیں، تو ایک دم سے وہ پھٹ پڑا نا، رو پڑا۔ اب روتے روتے وہ اسپتال سے گھر آ گیا۔ گھر جیسے ہی داخل ہوا گھر میں، تو گیریج میں کار کھڑی تھی۔ اب کار دیکھ کر اس کو نا وہ سارا منظر یاد آیا نا، تو زور زور سے کار کے پاس گیا اور اس کو لاتے مارنے لگا، رو رہا تھا، لاتے مار رہا تھا۔ اچانک اس جگہ جہاں پر اس بچے نے نشان ڈالے تھے اس کی نظر پڑی، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں نشانات نہیں تھے، وہاں نشانات نہیں تھے، بلکہ اس کے بچے نے لکھا تھا آئی لو یو پپا۔ اسکول میں سکھایا ہوگا۔ اب بچے کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس کو اس کی گاڑی پر نہیں لکھنا تھا، لیکن اس نے ان الفاظ میں گویا اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا کہ پپا، ابو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اس محبت کا اظہار جو کیا، لیکن اس نادان نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ میرا نقصان کر رہا ہے، آگے پیچھے کے سارے معاملات کو، ہونے والی جو رزلٹ ہے اس کو، سب کو اس نے پیچھے رکھ دیا اور بے ساختہ مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹے کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ تو سوچے، غور کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہوگا تبھی تو ہم اپنی زندگی میں نرمی لا سکیں گے، تبھی تو ہم اپنے ماں باپ کو وہ مقام دے سکیں گے کہ جو شریعت کو مطلوب ہے، اپنے بچوں کا ویسا خیال کر سکیں گے جو شریعت کو مطلوب ہے، اپنے پڑوسیوں کا وہ لحاظ رکھ سکیں گے جو شریعت کو مطلوب ہے، اپنے تعلق رکھنے والے اپنے رشتہ داروں سے ایسا تعلق رکھیں گے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اچھی یادداشت ہوتی ہے، انسان مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، انسان ایسے اجتماعات میں جاتا ہے، انسان ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے، جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ جو مسلمان ہے ظاہر مسجد میں آتے ہی آتا ہے، تو آپ مسجد میں آتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت اللہ کی رحمت سے مدنی درس کا سلسلہ ہے، درس ہوتا ہے، آپ درس میں شرکت کریں، آپ حیرت انگیز آپ کو معلومات ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ گلیوں میں جا رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے مبلغین چوک پر کھڑے ہو کے درس دے رہے ہیں، ظاہر مسجد میں تو نمازی آئیں گے، اور دعوت اسلامی چونکہ نیکی کی دعوت کو عام کرتی ہے، لہذا چوک پر درس دیے جاتے ہیں تاکہ بے نمازیوں کو بھی کچھ نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد میں لایا جائے۔ آپ اس میں شرکت کریں، آپ کو یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہے وہ مدنی حلقے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اس میں شرکت کر لیں۔ قرآن پاک کے احکامات آپ کو حاصل کرنا ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بات دراصل یہی، پھر اجتماعات میں آئے، ہفتہ وار اجتماع میں آنا یہ الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو جو باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں وہ یاد کرنے کا ایک موقع مل جائے گا، ایک اچھا پیریڈ مل جائے گا، دوسروں تک پہنچانے کا آپ کو کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ اور مزید آگے چلیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، ماشاءاللہ ہفتے کی رات، ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے سمجھدار بچوں کے ساتھ فیضان مدینہ آ جائیں، یہاں کا مدنی ماحول دیکھیں، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح اگر دور ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مدنی چینل پر دیکھیں۔ آپ اسی طرح اسٹڈی کریں، کتابیں لیں۔ ابھی جو آج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، حافظہ مضبوط کیسے ہو، حافظہ مضبوط کیسے ہو۔ اس کتاب میں سے میں آپ سے کو کچھ بیان کر کے بتا رہا ہوں، تو بڑی پیاری کتاب ہے، اس کتاب کو لیجئے، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے اس کو۔ اس کے اندر وہ باتیں لکھی ہیں کہ جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ مضبوط کرنے کا روحانی علاج ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ کتاب جس کے 200 صفحات ہیں، 200، اور قیمت صرف 55 روپیز، 55 روپے۔ یہ کتاب حاصل کر کے لیجئے، گھر میں رکھیے، بلکہ اللہ توفیق دے تو اپنے گھر میں ہم کو مدنی لائبریری بنانی چاہیے، مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب، ہر رسالہ ہو، تاکہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اس کا مطالعہ کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو بات چل رہی تھی حقوق العباد کی، تو معاشرے میں
گویا اس بات پر تو سب اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دو، ہمیں ہمارے حقوق دو. لیکن مجھ پر کتنوں کے حقوق نکلتے ہیں؟ مجھے بھی تو جاننا چاہیے، میں بھی تو جانوں کہ میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا ہے. میں بیٹا ہوں تو اپنے ماں باپ سے مجھے کیسے ادب سے بات کرنی ہے، ان سے میرا کیسا قریبی رشتہ ہے، کیسا قریبی تعلق ہے. مجھے آخرت میں ان کے بارے میں کیا کیا معاملات کا حساب دینا پڑے گا، کن کن باتوں کا مجھے ذہن دینا پڑے گا. تو یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب اس کی معلومات ہوگی. تو یادداشت اگر ہوگی، علم حاصل کریں گے، یاد بھی رہے گا. تو یہ یادداشت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے گی. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس یادداشت کی ایک برکت یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کسی خاص فضل و کرم کا نزول ہو، ایسے دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں. اور ایام اللہ یعنی اللہ کے دن کو یاد رکھ کر انہیں منانا بھی صالحین کا طریقہ رہا ہے. اس سے جہاں خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہیں کئی بگڑے کام بن جاتے ہیں. اس لیے جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں، اب جشن ولادت کے دن آتے ہیں تو کیسی خوشیاں ہوتی ہیں. جشن ولادت کے دن یاد رہتے ہیں نا کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ قاتل حرام کا ہے، اگلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے. ذوالحجہ کے 10 دن کی اہمیت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے اصل روزے اسی دنوں کے کہے گئے. ان دنوں میں قربانی کے دن بھی آتے ہیں. پھر محرم الحرام، تو یہ عاشورے کا دن، اس کی اہمیت ہے. تو ایام اللہ. پھر اسی طرح معراج شریف سبحان اللہ منائی جاتی ہے 27 رجب کو. ہمارے سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس یہ منایا جاتا ہے 11 خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس جو وہ 6 رجب کو منایا جاتا ہے. الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس 25 صفر کو منایا جاتا ہے. خود ہمارے پیارے امیر اہل سنت کا جشن ولادت 26 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے. تو یہ ایام اللہ یعنی یہ جو اچھے جو مبارک دن ہیں ان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ منا کر مسلمان کرتے ہیں. تو ان دنوں کو منانے سے اسلاف کی سیرت سے آگاہی ہوتی ہے. اور یہ دن جب آتے ہیں 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو غوث پاک کی سیرت کے بیانات کے خوب چرچے ہوتے ہیں. معراج شریف کے دن آتے ہیں تو معراج کے واقعات بیان کر کے ہم ایمان کو تازہ کرتے ہیں. چھٹی شریف آتی ہے تو خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کو بیان کر کے ایمان کو حرارت ملتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ان واقعات کو پڑھ کر ہوتا کیا ہے؟ نیکی حاصل کرنے کا جذبہ بنتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے. لیکن بدقسمتی اس میں بھی ہے کہ آج مسلمان اور مسلمان کی اولاد ان کو ان ایام کے متعلق معلومات نہیں ہوگی، بلکہ ضمن میں ایک بڑی نصیحت آموز ایک بات پڑھی تھی گئی کہ ایک غیر مسلم خاندان نیٹ پر تلاش کر رہا تھا کہ قربانی کے دن کب آتے ہیں. چنانچہ بلکہ اس واقعے کو بیان کیا ایک ٹیچر نے، اور ایک ورکشاپ تھا تربیتی، کوئی یہ سمجھے کہ ایک دورہ تھا کوئی، تو اس میں ایک ٹیچر نے اس طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک غیر مسلم خاندان نیٹ پر اس بات کی تلاش کر رہا تھا کہ بقرعید کے دن کب آتے. انہوں نے سرچ کر لیا. اب انہوں نے معلومات لینا شروع کی کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے یہ جانور کیسا ہونا چاہیے. ساری معلومات لے لی. جانور کو قربان کب کیا جاتا ہے یہ بھی معلومات لے لی. جانور کو کاٹا کیسے جاتا ہے یہ بھی معلومات لے لی.
جانور کا گوشت کیسے تقسیم ہوتا ہے یہ بھی معلومات لے لی. اب بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ وہ دن کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے. آخر کار ایک وقت آیا کہ ان کو پتا چل گیا کہ بھائی وہ دن آ رہے ہیں. جیسے چاند نظر آ گیا، اب 10 دن باقی ہے. اب وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک فارم ہاؤس میں گئے اور جو انہوں نے تفصیلات چیک کی تھی نیٹ پر کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بالکل اسی کے مطابق جانور خریدا. اب بچے بھی ساتھ تھے، بڑے خوش، اور گھر پر اس جانور کو لے آیا. جانور کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے، کھلایا پلایا جا رہا ہے. اب پتا چلا کہ کل جو صبح ہے نا، یہ جانور کو کاٹنے کا دن ہے. اب سارے بچے گھر والے سب صبح اٹھ گئے. جانور کو لٹایا گیا، بھائی کیسے لٹانا ہے ایسے لٹانا ہے، کیسے کاٹنا ہے ایسے کاٹنا ہے، کیسے کھال اتارنی ایسے کھال اتارنی، کیسے گوشت بنانا ہے ایسے گوشت بنانا ہے. اب جب کاٹ لیا گیا، گوشت کٹ ہو گیا، تو اب پوچھا بھائی اس کو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ 3 حصے بنائیں گے، ایک یہ. اچانک گوشت بناتے بناتے وہ خاندان کا جو مرد تھا اس نے آواز لگائی، ارے آج تو سنڈے، اتوار ہے، آج تو ہمیں عبادت خانے جانا تھا، چرچ جانا تھا. اب جلدی سب نے اپنا کام سمیٹا اور فوراً چرچ روانہ ہو گئے. یہ کہہ کر وہ ٹیچر خاموش ہو گیا. اب سارا ورکشاپ جو تھا وہ حیران تھا اور آپس میں بات کرنے لگا کہ یار یہ جو بات بیان ہوئی، تو یہ جو بیان ہوا جانور کاٹنے کا، تو یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ تو آخر کسی نے اٹھ کر کہا کہ سر آپ نے جو واقعہ بیان کیا جس آدمی کا، تو ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ آدمی مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، کیونکہ آپ نے بڑا کنفیوز کر دیا ہم کو کہ اگر یہ غیر مسلم تھا تو پھر اس طرح سے اس کو قربانی کے دن یاد رکھنا، قربانی کا جانور خریدنا، جانور کو ہمارے اسلام کے طریقے پر کاٹنا، اس کے گوشت بنانا، اس کا گوشت تقسیم کرنا، اگر یہ مسلمان تھا تو صحیح ہے. لیکن غیر مسلم آپ نے کہا کہ اس کو پھر اگر یہ مسلمان تھا تو پھر یہ چرچ کیوں گیا؟ تو آپ نے کنفیوز کر دیا ہم کو. اب وہ ٹیچر مسکرا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج اس دور میں کوئی غیر مسلم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ملے گا جو مسلمانوں کے تہوار کو یاد رکھتا ہو، مسلمانوں کے تہوار کو یاد رکھتا ہو کہ بھئی قربانی کے دن آ رہے ہیں، چلو بھائی جانور خریدو، پالو، اس کو کاٹو. یہ کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن ایسے بہت سے نادان مسلمان نظر آئیں گے جو غیر مسلموں کے تہوار کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں دن غیر مسلموں کا آ رہا ہے، اس دن یہ غیر مسلم کون سے کپڑے پہنتے ہیں. تو یہ نادان مسلمان اپنی بچوں کو بھی وہ کپڑے پہناتا ہے. یہ غیر مسلم اپنے گھروں میں کون سی سجاوٹیں کرتے ہیں. یہ آج کا نادان مسلمان اس غیر مسلموں کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہے. تو کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اولاد یا ہم ذاتی طور پر خود اسلام کے معاملات کو نہیں جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں تو غیر مسلموں کے طور طریقے جانتے ہیں، ان کے تہوار جانتے ہیں، ان کے انداز جانتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو یادداشت دی ہے، آپ ذہین ہیں، تو اپنے ایمان کی حرارت کو بیدار کیجئے، اپنے دین اسلام کے معمولات کو سیکھیے، اپنی اولاد کو ان باتوں کو یاد کرائیے. اگر یاد رکھنا ہے تو رمضان مبارک کے دن یاد رکھیں، اگر یاد رکھنا ہے تو شب قدر کو یاد رکھیے، اگر یاد رکھنا ہے تو ذی الحجہ کے مبارک دنوں کو یاد رکھیے، اگر یاد رکھنا ہے تو کربلا کے وہ واقعات یاد رکھیے کہ جس میں اسلام کی خاطر اپنے خاندان کو کٹوا دیا گیا، قربان کر دیا گیا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا گیا.
اگر یاد رکھنا ہے تو غوث اعظم کی سیرت کو یاد رکھیے، یاد رکھنا ہے غریب نواز کی سیرت کو یاد کیجئے کہ کس طرح سے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، کیسی دین کی خدمت کی، کیسے ہمارے بزرگوں نے اس دین کو سیکھنے کے لیے سفر کیا، کس طرح سے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنے مال کو اس دین کی سربلندی کے لیے صرف کیا، اپنی اولاد کو علم دین سیکھنے کے لیے روانہ کیا، اس اولاد کو عالم دین بنانے کے لیے کوششیں کی، حافظ قرآن بنانے کے لیے کوشش کی۔ یاد رکھنا، یہ رکھیے فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھ کے یاد رکھیے کہ کیسی عظیم حکومت انہوں نے سجائی، صدیق اکبر کی وہ صداقت، وہ عشق رسول کے واقعات یاد کیجئے کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی خیر خواہی فرمائی، عثمان غنی کی وہ سخاوتوں کو یاد کیجئے، وہ تلاوت قرآن کو یاد کیجئے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی وہ شجاعت و بہادری کو یاد کیجئے، ان کو یاد رکھیے۔ مگر کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے جس کو مطلب کوئی ایسی سیرت میں یاد ہو کہ ان بزرگوں کے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ بھائی آپ بتائیں ذرا، انہوں نے کیسے سفر کیا آپ ذرا بتائیں، ہمارے بزرگان دین خلفاء راشدین نے حکومت کیسے کی؟ آپ پوچھیے آج کے اسٹوڈنٹس کو، یا آپ کو دنیا کے سارے کافروں کے نہ جانے کس کس کی ہسٹریاں بتائیں گے۔ آج آپ کو یادداشت ملی ہے نا، آپ بہت ذہین کہلاتے ہیں نا، کیجئے نا قرآن پاک حفظ، پڑھیے نا قرآن، مطالعہ کیجئے نا ایسی کتابوں کا جس سے آپ کے دین کو تقویت ملے، آپ کے دین کو ترقی ملے، آپ کا دین اور آگے بڑھے، اور مسلمانوں کی خیر خواہیوں کے معاملات کو یاد دیکھے تو صحیح۔ لیکن کہاں کسی کو فرصت ہے، کہاں کسی کو ٹائم ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں تیار ہیں، بدقسمتی سے قرآن کھول کر بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم دین کا مطلب دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے اپنی اولاد پر صرف کر رہے ہیں، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ بھائی دعوت اسلامی نے آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن دے دیا یار، پڑھیے نا، پڑھائیے نا اپنے بچوں کو، پڑھائیے نا اپنے گھر والوں کو، کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ مسلمان ہیں، جی ہاں مسلمان ہیں، تو جو مسلمان کا ایک انداز زندگی ہونا چاہیے اس کے لیے کوشش کیجیے۔ تو اللہ نے اگر یہ اچھی یادداشت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی، تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی اگر یادداشت ہوتی ہے اللہ والوں کے حالات زندگی، جیسے میں نے عرض کیا، ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو کا پیٹرن بنائیے۔ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پڑھ کر دیکھیں کیسی زندگی گزاری، سبحان اللہ، اور ساری کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ فیضان فاروق اعظم کی 2 جلدیں آپ پڑھیں، عمر بن عبدالعزیز کی جو حکایت 425 آپ پڑھیں کتابیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا کہ یار کیا ہمارے بزرگوں کی زندگی گزری۔ پھر اسی طرح حصول عبرت، یہ یادداشت ہوتی ہے تو ایسے واقعات یاد ہوں، کسی کا حادثہ یاد ہو، کسی کو یہ سوچ کر اپنی موت یاد آئے، یاد تو رکھے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو واقعی آتے ہیں کورس کرنے کے لیے، کئی کورس کرنے والے آتے ہیں، یار ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ بھائی یاد نہیں ہوتا تو آپ نے کوشش کتنے دن کی؟ 7 دن میں آپ فیضان نماز کورس کرنے آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن سوچے اگر نہیں ہوا تو کیوں جا رہے ہیں؟ رک جائیں نا یہاں پر، پھر دوبارہ کر لیں، پھر دوبارہ کر لیں۔ بھائی ایک ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں اتنے اتنے گھنٹوں دے رہے ہیں، اتنے دن جناب ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں، 6 مہینے کی ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ ہوتا ہے وہ 4 مہینے بھیج دیتا ہے، 6 مہینے بھیج دیتا ہے، 1 سال کی ٹریننگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ماں یہ نہیں کہتی بیٹا تو چلا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، تو یہ کر لے گا تو یہ کیا ہوگا، نہیں، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہے کہ آپ جائیں، بھلے 1 سال کی ٹریننگ کر لیں، آپ کے 50,000 روپے تنخواہ میں بڑھ جائیں گے، ہمارے گھر کو بڑا سکون ہو جائے گا۔ تو دنیا کے لیے سب طرح کی قربانیاں دینے کے تیار ہیں۔ افسوس کہ دین کا علم حاصل کرنے، دین کی سربلندی کے لیے آج مسلمانوں کو پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سوچیں، غور کریں، اپنا انداز زندگی بدلیں، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اس دین کو تقویت پہنچائیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں،
اجتماعات میں شرکت کریں، اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اذان جمعہ، پہلی اذان جمعہ ہوگی، اس کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔